حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے، یہودیوں کے ایک 50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا۔ لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا، مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، مجمع میں تھے، منبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، پبلک ان کی ہے، مار توڑ ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے، اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے۔ اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا، یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے، پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا، جھوٹ کہا، انہوں نے بدل دیا۔ 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے، پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر خوف نہیں کھائے، معاملہ یہاں تک پہنچا، کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سبوں نے کہا، صدیق نے، ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے، کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس۔ یہودی عالم نے 1 گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں۔ صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو، اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے۔ بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو، مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے۔
یہ اللہ کی زمین ہے. ان الارض یورثھا، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں. ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں، مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی. اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا. تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے. پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے. آؤ اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ. آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں، تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں. حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی. ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی. اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں. گھبراؤ نہیں، ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے. اللہ رب العزت تمہارا حامی ناصر مددگار ہے. اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا. میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے. الحمدللہ ہم تعداد میں اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے. اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے. حضور سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی. صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار، تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو روک لیا. یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق چلے آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف. جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے. 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی. وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے. اتنے دنوں تک حضرت ابوبکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی. یہ نہیں کہ بیٹی ہے، بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے. ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا. 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے. سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ. مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں. بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی. ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے. یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے. حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے. وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار. صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے. آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے. حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو چلا لایا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آج مکہ کی سرزمین سے پہلی اذان دی جائے گی۔ اذان کہیں کسی اونچی جگہ سے دی جاتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اے بلال ادھر ادھر کسی اونچی جگہ سے نہیں، سیدھے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ کہاں چڑھایا؟ کعبے کی چھت پر۔ یہ روایات بتاتی ہیں سیدنا بلال حبشی فوراً چڑھ گئے کعبے کی چھت پر، وہی ایک اذان ہوئی، اس کے بعد پھر کعبے کی چھت پر سے اذان نہیں، یہ پہلی اذان دی جا رہی۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بیچ میں ایک بات میں بتا دوں حضرت بلال کے متعلق، جو شارحین ہیں، جو شاقان مصطفیٰ ہیں، تشریح کر کے یہ بتاتے ہیں کہ چڑھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ مدینے میں رہتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اور اب کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، کعبہ نیچے ہے، میں کعبے کی چھت پر ہوں۔ وہیں سے پوچھا یا رسول اللہ میں مدینے میں مسجد نبوی میں اذان دیتا تو کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا، اب تو کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، اب چہرہ کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کرو۔ اسی کو تو بریلی کے امام نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، یہ واقعہ تو موجود ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے واقعے میں صدیق اکبر کو چڑھا دیتے، فاروق اعظم کو چڑھاتے، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چڑھاتے، اجلہ صحابہ میں کوئی چڑھ کر اذان دیتے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کی سرزمین پر غلامی کرنے والے اور اس کے بعد آزاد ہونے والے بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا۔ میرے عزیزوں پوچھو تو میں بتاؤں کہ بزرگوں نے فرمایا در حقیقت یہاں سے یہ میسج دینا تھا جو نبی کونین کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، ارے تخت و کرسی کیا کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آتا ہے۔ جنتی جنتی میرے عزیزوں آپ کو یہ بات آج یقین کے ساتھ باور کر لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی ہے تو صرف اور صرف نام مصطفیٰ سے ہے، اس نام کو ہٹا دو گے تو پھر تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہارے چہرے بے رونق ہیں، تمہاری زندگیاں اجیرن ہیں۔ اس نام پاک میں روح ہے، حیات ہے، جان ہے۔ جب جب تم حضور پاک کا نام دہراتے رہو گے زندگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم غلاموں کو یہ بار بار سمجھاتے ہوئے کہا کہ حضور سے وفاداری ایسی کرو، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ان کے ہو کر رہو، حضور کے دربار کے بن کر کے رہو، پھر دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتیوں کی بھی بولی نہیں لگا سکے گی، خرید نہیں سکے گی۔ جانتے ہیں صحابہ کو مکہ والوں نے پکڑا بھی، حضرت خباب
ایک صحابی ہیں، ان کو مکہ والوں نے گرفتار کر کے سولی پہ چڑھایا، ان کی ناک کاٹا، کان کاٹے، آنکھوں میں سے سلائیاں پھیری، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ہونٹ کاٹ دیے، سب کر لیا، اور پھر بعد میں یہ کہا اے خباب کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب جسم کے چھلنی ہو جانے کے بعد بھی جلال میں آتے ہیں، ظالموں تم کہتے ہو اس جگہ میرے نبی ہوتے اور میں آرام کر رہا ہوتا، قسم خدا کی تم نے یہ سب کاٹ لیا، ابھی میرے جسم کی 1000 بوٹیاں کر لو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا بھی چھپ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ وفاداری تھی ان صحابہ کی، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی وفاداری کا حق ادا کرتے تھے، اور انہی صحابہ کا یہ حال تھا میرے عزیزوں، جن کو دنیا دیکھ دیکھ کر کے تھک چکی تھی اور خرید نہ سکی، نہ قیصر و کسریٰ انہیں خریدے۔ ایک بار کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص آیا قاصد بن کر کے حضور کے یہ دیوانوں اور فرزانوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے پاس ہتھیار کتنے، طاقتیں کتنی ہیں، وہ تلاش کرتے رہ گیا، کوئی ہتھیار اور کوئی بڑے اسلحے نہیں ملے، لیکن ایک چیز ملی اس کو، جو قاصد آیا تھا اسے کیا چیز ملی؟ ایک دن وہ دیکھتا ہے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ سب ارد گرد حضور کے جمع ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں قریب جا کر کے دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو وہ عروہ بن مسعود کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر رہا، کوئی صحابی اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے، کوئی دامن پھیلا رہا ہے، کوئی اپنے جسم سے وہ پانی لگا رہا ہے، یہاں تک کہ حضور اگر کھکھاریں کلی کریں اس کو بھی صحابہ لے لیتے، اپنے چہروں سے لگا لیتے، اپنے جسموں پر مل لیتے، اپنے کپڑوں پر پوچھ لیتے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے پورا وضو ہو گیا، میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرا، سب یہ دیوانوں نے، ان فرزانوں نے اپنے جسم پر مل لیا۔ واپس آ کر کے اپنے آقاؤں سے کہا اے لوگوں ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ پوچھا لوگوں نے کیا بہت طاقت ہے ان کے پاس، بہت اسلحے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بہت تلواریں، ہتھیار اور اسلحے تو نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرزانوں کی جماعت تیار کی ہے جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں۔ پوچھا کیسے ہیں وہ کہتا ہے ارے وہ ایسے فرزانے ہیں کہ اس نبی کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں لے کر چہرے سے مل لیتے ہیں، جسموں پر لگا لیتے ہیں، تو جن کو میرے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو گرنے دینے کا بھی اتنا بڑا خیال ہے، وہ اس محمد کے خون کا قطرہ کب گرنے دیں گے؟ وہ ان کے جسم کا خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ اپنی جان کی بازیاں لگائیں گے، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنے ٹکڑوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہی عزم، یہی حوصلہ تھا جس کو اقبال نے کہا تھا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہ واقعات جو میں نے بتائے، اس سے ہمیں یہ دلیل لینی چاہیے، یہ سبق لینی چاہیے کہ اگر حضور کے ہو کر کے رہو تو ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو، ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو۔ اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے۔ ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان والوں کی اللہ مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، تو ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ خود میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سنو، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے ماں باپ، اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لو۔ یہ ہے ایمان، جب تک تم ان سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو گے تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لاتا ہوں، غیرت جس کو کہتے ہیں خود یہودیوں کے خلاف تھا، اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا۔ ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا، اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا، خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو۔ بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی، اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے۔ یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک۔ وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا، ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا۔ پہلے عیسائی ایمان والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کے رسول ہیں وہ۔
یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا، پادری بنا بنا کر کے انہیں میں گھسا دیا کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنائے ہیں، ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں یہ جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے درپے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔ اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے۔ اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے، اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل، اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا۔ وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر، اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا۔ پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا۔ وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو، اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا، جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا؟ تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، وہ کہاں ہیں، گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے، ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا۔ وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے، یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے، اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا۔ بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے، یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کی وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے، عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے۔ 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا،
یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور دوسری بات عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے. یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا, غلط عورت تھی, نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے. لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی. عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے. بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے. بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں. آپ یہاں آ کر کے دیکھیں کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا, کیا وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ, تثلیث جس کو کہتے ہیں, تین خدا ماننا. کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے. یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں, ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب. اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے, اس کو فادر کہتے ہیں, گاڈ فادر, وہ فادر ہے, اور بیٹا سن ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں. اور پھر بی بی مریم میری ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں, ایک فادر ہے, ایک سن ہے اور ایک میری ہے, یہ تین ہیں. اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے, اس میں ایک حضرت اللہ کو, دوسرے عیسیٰ کو اور تیسرے جبرائیل امین کو, روح القدس کو, یہ بھی خدا. اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی, باتیں بھی ہوئی, تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی, اسی کا یہ حصہ ہے. اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, کسی کو بیٹا بنائے. اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں, بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے, باپ کا وارث ہوتا ہے. اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے, اور بیٹا بھی برابر کا ہے. تو خدا کا تصور کہاں رہا, خدا کا تصور کہاں رہا. خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, منزہ ہے. لم یلد ولم یولد. ہمارا ہوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئی. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. اسی راستے میں وہ رہ گئیں اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں. 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی. وہ 6 سال کی عمر میں اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں, قبر میں دفن بھی کرتے ہیں اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں. اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے, وہ در یتیم, پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے, پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے. لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا. جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا, عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. اب کون تھا سوائے ایک چچا کے, ابو طالب کے؟ اب کوئی نہیں تھا. آپ کی سرپرستی میں رہے. جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی, میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ, اے لوگوں اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا. بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے, بعض لوگ ایمان کے متعلق, لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو, اللہ کے حوالے کرو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے. یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا, جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا, ابو جہل, عتبہ, شیبہ سب نے آ کر کہا ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں, تو محمد ہمارے حوالے کر دے. جانتے ہو ابو طالب, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک کرتا ہے. میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو, زبان کو روک تو لو, جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا. حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں, وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں. کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے. مکہ والوں سے انہوں نے کہا اے مکہ والوں سن لو, تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو, تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتا.
یہ ابو طالب کے الفاظ تھے جو رسول پاک کے لیے انہوں نے فرمائے تھے. میں ادب سے کہتا ہوں لیکن پھر ساتھ میں ایمان و کفر کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اس لیے کہ اس پوری قوم کو نہ جنت دینا ہے نہ دوزخ دینا ہے, نہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے. ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے, میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہ اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں ہم, نہ فرشتوں میں سے ہیں, بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ, ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ. بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا. ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو, ادب کے ساتھ کہو. میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے, وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے, ایک لمحہ نہیں رہتے. 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا, ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں, رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا. بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا, وہاں ایک راہب تھا, عیسائی راہب, اور اس نے دیکھا, چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی ساری علامتیں دیکھ لیا, اس نے مہمان بنا لیا. ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو, کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے, بحیرہ راہب, اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو, جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا, یہ سب سے آخری رسول ہوگا. تم جا رہے ہو شام یا یمن, وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے, وہ بچے کو مار ڈالیں گے, قتل کریں گے, لہٰذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ. ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا, واپس مکہ تشریف لائے. ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فروغ گزاش نہیں کیا, کچھ نہیں چھوڑا. جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی, میرے آقا کی شادی کی عمر ہے, یہ شادی کی عمر ہے, رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا, جو مکہ کی طاہرہ تھی. لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا, بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں, پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا, طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا. حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا, آپ نے ایکسپٹ کیا. آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دلدادہ نہیں ہو سکتا, وہ بھی بیوہ عورت. 2 شوہر ان کے ہو چکے تھے, اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے, تیسرے شوہر میرے آقا ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے, شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں, ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں. ابو طالب نے خطبہ پڑھا, خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں, کہیں ایک شرک نہیں, کہیں ایک کفر نہیں, بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے, رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے. اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے, وہ خطبہ آج بھی موجود ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا, کوئی اور نہیں پڑھا, چچا نے خطبہ پڑھا. اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا, یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے, اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے, اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے. اس کے بعد کہا محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا. خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا, وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے, رسول پاک کے اس چچا کے مال سے. اب یہ زندگی ہے پاک, ازدواجی زندگی ہے. میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں. 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی, یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی, تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں, بتوں کی عبادت چھوڑ دو, ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ. یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا, اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں. میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر, میدان میں پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال. سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. حضور نے فرمایا, اے مکہ والو, اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا, آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے, ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے. حضور نے فرمایا, جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو, میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, معبود ایک ہے, مسجود ایک ہے, ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا, اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں, اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں, تمہاری روحوں کا بدلنے آیا ہوں. جب میرے آقا نے فرمایا, سارے مکہ والے ناراض ہوئے, سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے. کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی, ایک حضرت علی سے, دوسرے حضرت خدیجہ سے. کبھی نا امید مت ہو, اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو, بولنا سیکھو, آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا. 2 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی, ایک علی سے, ایک خدیجہ سے, لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ
180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں. وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے, لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی, فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی, آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی. آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات, یہ جو آج فرانس, امریکہ, یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے, بے چینی ہے, اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, آتنکواد سے جوڑنا, ٹیررزم سے جوڑنا, کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ, ایک پیٹ کا درد ہے. کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا, امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل کا, اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام ہے. یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے بھی ملتے ہیں, پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے, اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن, اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے, یہ میجورٹی میں آئیں گے, ہم تو غلام ہوں گے, تخت ان کے پاس آ جائے گا. یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں, امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں, خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے. چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو, آج 60 لاکھ مسلمان ہیں. انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے, وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہی حال UK میں ہے, یہی حال امریکہ میں. یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا. اور ایک بات میں بتا دوں, پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں, پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز, ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہے, سب سے زیادہ. اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج, میرا دعویٰ ہے, یہودی ہوں, عیسائی ہوں یا بدھ ہوں, ہندو ہوں, ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز ہے, ہمارے روزے ہیں, ہماری زکوٰۃ ہے, ہمارا حج ہے, یہ پریکٹس ہے, اسلام کی ایکٹیویٹیز ہیں. ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہیں عمل کرنے والے. آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی اللہ نہیں, معاذ اللہ رب. یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے. اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہے ہیں, جیوز ایتھیسٹ بن رہے ہیں. جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں, یعنی کوئی خدا نہیں, ہم خدا کو مانتے ہی نہیں. آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں. 2 خطرے ہیں. اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان, اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر, اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. دوسروں کیا ہفتے میں 1 بار عبادت ہے, لیکن مسلمان کیا دن میں 5 مرتبہ ہے. یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے, سجدے کرتا ہی رہتا ہے. اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی. ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا, کوئی ایسی چیز, حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی. سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے, مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا, جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے, چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا. ہوتا ہی یہی, سب کو معلوم. جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے. تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں, زکوٰۃ کے ساتھ ہیں, روزے ہر سال ہیں ان کے, زکوٰۃ ہر سال ہیں, 1000 رکاوٹیں آئیں, سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے. تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی, یہ کھلبلی مچا رہے ہیں. دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا, اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے. ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا تو اسلام میں جا رہے ہیں, ایتھسٹ ہو رہے ہیں. ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے, کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے, کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا. اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ, کبھی قرآن پر حملہ کرو, کبھی اسلام پر, اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو. لیکن ہو نہیں رہا ہے, ایسے ہو نہیں رہا ہے. بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں, جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا, امامے والا آتنکواد ہوتا ہے, ٹیررسٹ ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے, آپ کو میں بتاؤں 9/11 کے بعد, 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا, اس سے 100 سال پہلے 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے.
10 سال کے اندر اتنی تیزی. جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا. دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں. 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلی، مشقتیں بھی اٹھائیں، اور لوگوں کے 1000 طریقے کے تانے بھی برداشت کیے. 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ. مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینہ کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ موتا ہوئی. یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی. تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی. جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے. 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں. 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے. لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں. کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں. فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا، اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی. کعبے کو بنایا مطہر، یہ رسول پاک نے. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے. وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی. حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں. یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے. میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ. یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا. وہ آخری خطبہ پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے. اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا. حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا. حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے. یہ آخری خطبہ ہوا. اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو. اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے. یہ باتیں تھی جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے. محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ. بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا. اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے. اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے. پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا. یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی. بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی. ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے. ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت اسرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا. آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا. ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. ملک الموت نے اجازت طلب کی. آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے. ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا. یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا. سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے. یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی. لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟
کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی ہی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزا اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا، اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو، اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبھائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجان؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی؟ یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا، جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لے، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لی امتی فانہم میں دیکھو نام اگر کسی کا برا نہ مانے۔ ماشاءاللہ آپ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت کے ساتھ حضرات جگہ خالی کر دیں، جو بیچ کی راستہ اس کو بالکل خالی کر دیں۔ واحدی دولہا کی آمد ہو رہی ہے، گلے گلزار واحدیت شیخ کامل کی آمد ہو رہی ہے۔ دل کی گہرائی سے استقبالیہ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ نہیں اپنے ہاتھوں کو علم بنا کے لہرا کر کے آل رسول اولاد رسول شہزادے مولائے کائنات کا استقبال کر رہے ہیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، واحدی دولہا حضور صاحب سجادہ سرکار سہیل ملت شیخ کامل مرشد کامل مرشد کامل سیدی سرکار سہیل ملت اولاد غوث اعظم۔ نعرہ ہاں ماشاءاللہ یہ نہ کریں میرے بھائی، آپ گلاب پیش کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔
بیٹھ جائے مفتی صاحب قبلہ کا خطاب ہو رہا ہے. شاعر ملک ہندوستان حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے. بیٹھ جائیں. قاری ابو الحسن صاحب قبلہ واحدی تشریف لائے. میں استقبال کرتا ہوں. بیٹھے آپ. مولانا فتح محمد قادری ویسی وہ بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ. بیٹھ جائیں. حضرت کا خطاب ہو رہا ہے دل کی گہرائی سے. بیٹھ جائیں. سرکار کے چہرے کی زیارت کریں, اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. توجہ ہے سارے لوگوں کی ماشاءاللہ. حضرت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں ماشاءاللہ. پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی آقائی مولائی سید سندی سرکار سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت اللہ علی کی آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ. فیضان واحدی لے کر کے ماشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں. حضرت کے بابرکت چہرے کی زیارت کریں اور دعاؤں سے مستفیض بھی ہوتے رہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے. جسے یاد ہے وہ آگے پڑھ لے, باقی منہ دیکھتے رہیں. تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ماشاءاللہ. حضور سید آمد ہو چکی ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے باعث فخر بھی ہے, باعث مسرت بھی ہے. حضرت تشریف لائے بلگرام شریف کی سرزمین سے. وہ سرزمین ہے جو برکتوں کے نام سے جانی جاتی ہے. اور اگلی بات کہوں, بلگرام شریف وہ زمین ہے جو جنت کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. جنت کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. اللہ سلامت رکھے. حضرت تشریف لائے, کرم فرمائی. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. بلگرام شریف کا فیضان اور تصوف کی سوغات لے کر کے ماشاءاللہ حضور تشریف فرمائیں. میں بات مکمل کر لوں. میں یہ بات عرض کر رہا تھا تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ خرچے اسے کم کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ ہماری آپ کی زبان قبول فرما لے. کم کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ سونے کی چین لیں گے وہ ہاتھ اٹھا دیں. اللہ سلامت رکھے. 1% بھی ہاتھ نہیں اٹھا. اب جو لوگ حضور کی رضا کے لیے سونا کبھی نہیں پہنیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. اور ساسوں سے بھی میری بات پہنچا دینا. جو ساس ہوتی ہے نا اس تک بھی میری بات پہنچا دینا. کہتی نہیں میرا داماد ہے, لاکھوں میں چھانٹ ہے, پہلا داماد ہے, سونے کی چین ضرور دوں گی. میری ماں میری بہن سونے کی چین دے کر کے اسے جہنمی کیوں بنا رہی ہے؟ رب نے توفیق دی ہے تو داماد کو سونے کے بٹن دے دے. پیسہ ہے تو دے بٹن. کریں ایسے کام. اور اگر دینے نا تو برا نہ مانیے گا, برا نہ مانیے گا. جتنے بھی بے روزگار داماد ہیں نا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, ساسوں پہ لازم ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کر کے مٹھی میں دیں کہ سن آج تک پھلوا پھرا, اس سے جا کے بزنس کر, خود بھی کھانا میری بیٹی کو بھی کھلانا. آپ سے اتنی گزارش ہے, ایسے لوگ جو منہ سے مانگتے ہوں ان کو بیٹی دو ہی مت, کرو ہی مت رشتہ ان کے ساتھ. دیکھیں کب تک مانگیں گے. غلطی ہم بھی کرتے ہیں. ذرا سی ڈاکٹریا بنی یعنی 2 سال پریکٹیکل کی آلہ لٹکایا تو پیچھے ریٹ لے کے پڑ گئے. بیٹی کا رشتہ کرا تو 5 لاکھ دوں گا. دلال اچھا پھنس گیا تو ریٹ اوپر. 10 دے تو بتا, 12 تو اس کے وہاں سے ملنا ہے. اکثر نا نوجوان ہمارے باہر رہتے ہیں, جب تک شادی نہیں ہوتی تو ابا کہتا 70,000 کما رہا, اور جب شادی ہو جاتی تو کہہ رہا ذرا کچھ سمجھا دو, 2 روپے پیدا نہیں کرتا. یہ کنڈیشن ہماری ہے. جھوٹ بولتے ہیں ہم تاکہ رشتے اچھے. بھائی یہ مت دیکھ کہ انکم کتنی ہے, یہ دیکھ یہ داماد اللہ والا ہے کہ نہیں, مصطفیٰ والا ہے کہ نہیں. جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیرے بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے.
اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ اپنے سسر سے خاک ڈرے گا. اس لیے میری گزارش ہے جب داماد ڈھونڈے دیندار ڈھونڈے, اور یہ جو 150 کی ٹولی جا رہی ہے نا یہ بند کرے, بند کرے. کئی باپوں کا یہ رونا ہے. پوچھیں سرکار تشریف فرما, بلگرام شریف میں ایک سے ایک درد مارا آتا ہے, درد کا مارا آتا ہے, لیکن کرام رب کا کہ شفا مل جایا کرتی ہے, شفا ملتی ہے. اور کیوں نہ ملے, اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے کی شان یہ ہے کہ جن کے طلبوں کا دھوبن غیاب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. کتنے آ کے کہتے ہیں سرکار 4 بار بیٹی کو دیکھنے والے آئے لیکن جا کے نہ کہہ دیتے ہیں, 10 بار بیٹی کو دیکھا گیا لیکن جا کے منع کر دیتے ہیں. حضور کوئی تو تعویذ ہوگا کہ جو میری بیٹی کا رشتہ پکا ہو جائے. خدا کی قسم جب بیٹیوں کے باپ آ کے رویا کرتے ہیں تو رونا نہیں دیکھا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چلو ٹھیک ہے حق دیا کہ شریعت نے, آپ کسی کی بیٹی کو دیکھیں لیکن اتنا تو بتاؤ یہ جو نمک کا پانی پی کے جاتے ہو, 150 لوگ جاتے ہو, گاڑیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہو, اور پھر کہتے ہو 3 دن کے بعد بتائیں گے یہ جو تم کھا کے آئے ہو اس کا پیسہ تیرا باپ دے گا یا کون دے گا. اس غریب سے تو جا کے پوچھ جس نے 10 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے. تم اس کو قرض مند بنانے کے بعد 10 دن کے بعد کہتے ہو تیری بیٹی کی ناک چھوٹی تھی ہمیں پسند نہیں آئی ہے, آنکھیں کھول تھی اچھی نہیں لگی ہے. اور یار کسی کی بیٹی میں عیب سوچ سمجھ کے نکالنا, اللہ قادر مطلق ہے. آج تو اس میں عیب نکال, رب چاہے گا پوری زندگی روتا رہے گا. کسی کی بیٹی میں عیب نہ نکالنا. اگر دیکھنے کا حق دیا گیا ہے تو ایسے دیکھو نہ بیٹی کو پتا چلے نہ بیٹی والوں کو پتا چلے. پسند آ جائے تو بسم اللہ, نہ آئے تو الحمدللہ. خدا کی قسم جب رویے ایسے ہوں گے تو عزت سے بیٹیاں بھی رخصت ہو جائیں گی, کوئی غریب روئے گا بھی. لیکن شرط ہے کام ایسے ہی کرو, کام ایسے ہی کرو, مت بھر بھر کے جاؤ لڑکی دیکھنے. ایگزام دیکھا ہے, اسکول گئے, پرچہ آتا ہے. ہم امتحان گاہ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا اور جب پرچہ آتا ہے تو دل دھک دھک کرنے لگتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا سوال ہوا ہے نا. جتنے وظیفے آتے ہیں نا ساری پڑھتے ہیں پہلے, جتنی درودیں آتی ہیں ساری پڑھتے ہیں, پھر پیر صاحب کا پڑھوایا ہوا پین نکال کے بیٹھتے ہیں. اب تو حل ہو نہیں ہونا, اب تو حل ہو نہیں ہونا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرچہ آیا, پورا سال بھر کا نہیں, ایک پرچہ صرف ایک کتاب کا آیا تو دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. نمبر کم آئے تو کیا بنے گا, نمبر نہ آئے تو کیا ہوگا, فیل ہو گیا تو کیا ہوگا, جبکہ اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ آگے اور بھی پڑھ کے محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. خدا کی قسم ذرا بتا تو سکی, جب کسی کی بیٹی کو اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ گاڑی بھر کے لوگ دیکھنے آتے ہیں, تجھے پتا اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہے, اس کو کیا احساس ہوتا ہے. وہ 2 دن پہلے سونا بند کر دیتی ہے, پھر خیال آتا مالک پسند نہ آئی تو میرے باپ کی عزت کا کیا بنے گا, اگر انکار ہو گیا تو میں ماننے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. وہ بھائی ایک پرچہ آ جاتا ہے تو تمہارے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. یا تو باپ کی پگڑی کا سوال ہے, بیٹی کی 18 سال کی زندگی کا سوال ہے, آنے والے 50 سالہ کیریئر کا سوال ہے. وہ خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو تماشے کے طور پہ دیکھا نہ کرو, اس کی عزت کا تماشا نہ بنایا کرو. بیٹی اتنی نازک ہوتی ہے, اگر دیکھ کر کے لوگ چلے جائیں اور انکار کرتے تب مشکل رشتے ہوتے ہیں, اور طلاق دینے کے بعد بیٹیوں کی کیا زندگی ہوتی ہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. بدلو اپنے رویے, کسی کی بیٹی کو تماشا بنا کے نہ دے, دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ, تو اس کی بیٹی کو عزت دے. خدا تیری بیٹی کو عزتوں کی سوغات عطا فرما دے. ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہے مفتی صاحب, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. چپکے سے جاؤ دیکھ کے آ جاؤ, مگر غیرت کا جنازہ تو تب نکلتا ہے جب لڑکا کہتا میرا کزن بھی دیکھے گا. جب سے یہ کجن پجن آئے نا غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا. ہمیں آج تک نہیں پتا کزن کسے کہتے ہیں, ہم نے اتنی انگلش نہیں پڑھی تو کزن. دیکھ بھائی سوچ, بیوی میری رکھوں گا میں تو دوست کون ہوتا جھانک کے دیکھنے والا؟ وہ بغیرت ہوگا جو اپنی بیوی دوسروں کو دکھائے گا. بہت پیاری بات. یہ فیصلہ میرا ہے, ہمارا سماج اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکا ڈائریکٹ دیکھے, ہمارا سماج. مگر یہ تو ہے نا کہ ماں چپکے سے دیکھ آتی ہے, بہن دیکھ آتی ہے, بیٹی بہنیں خاندان کی دیکھ لیتی ہیں 10 بار دیکھو, لیکن نا وہ پورا تماشا بنا دیتے ہیں کہ نہیں ابھی میرے خلیرے بھائی نے نہیں دیکھا. السلام علیکم, میں امید کرتی ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرو, چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا اچھا سا کمنٹ کریں, اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.